جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے ابتدائی ایام میں ہماری یونٹ کو سرگودا کی ایک تحصیل کی ذمہ داری دی گئی تھی اور مجھے وہاں کا انچارج بنایا گیا تھا۔ لوگوں کی شکایتیں بہت زیادہ تھیں اور وہاں پر بہت رش رہتا تھا۔ صبح آفس کے اندر اور شام کو پھر ریسٹ ہاؤس میں بھی لوگ آ جاتے ہوتے تھے۔ ایک دن میں شام کو جب گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میری والدہ گیٹ پر ہی میرا انتظار کر رہی ہے۔ تو میں تھوڑا حیران سا ہوا، تو میں نے پوچھنے کی کوشش کی، تو اس سے پہلے کہ میں پوچھتا ہوں انہوں نے کہا کہ تیری ایک بہن آئی سی سونے دے کڑے لے آئی سی۔ تو میں انہوں اتوں ہی باہروں ٹوڑ دیتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا تو وہ فرمانے لگی کہ تمہارے والد نے تمہیں ہمیشہ حلال کا ہی کھایا، تو تم بھی حلال کا ہی کھاتے رہنا۔ میں نے اپنی ماں کا ماتھا چوما، ان کو گلے لگایا اور ان کو شکریہ ادا کیا مجھے یاد کرانے کا کہ نیکی نیکی ہوتی ہے، بدی بدی ہوتی ہے۔ آج اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہم کرپشن پر بات کریں گے۔ کرپشن میں بے ایمانی، رشوت، منی لانڈرنگ، کک بیکس، لوٹ مار، چوری، ڈکیتی، حق مارنا سب شامل ہے۔ ہم اگر ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ قومیں جن میں کرپشن نہ ہونے کے برابر ہے وہ انتہائی ترقی یافتہ ہیں، لیکن جہاں رشوت، بے ایمانی عروج پر ہیں وہ غربت اور بے چارگی سے نبردآزما ہو رہے ہیں۔ یورپ، امریکہ اپنے اپنے ملک میں کرپشن کو پنپنے ہی نہیں دیتے۔ قانون بنائے گئے ہیں اور اس پر عدالت اور انتظامیہ کے ذریعے عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ ایشیا میں سنگاپور ایک چھوٹا سا ملک ہے جہاں کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیا ہے۔ ان کے پہلے وزیر اعظم لی کوان یو نے انتہائی کڑے احتسابی نظام کو لاگو کر کے ملک کے اندر ایک ایسی ریت ڈال دی کہ کوئی کرپشن کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے صدر اور وزیر اعظم صرف وہ لوگ ہی منتخب ہوتے ہیں جو شروع دن سے ہی احتسابی امتحان کے رہنے کے بعد اپنے عہدوں پر پہنچتے ہیں۔ امانت اور سچائی کے شکنجے میں جکڑی ہوئی یہ ریاست یہ پیغام دیتی ہے دنیا میں کہ کرپشن انسانیت کے نام پر ایک دھبا ہے، انسانیت کا پست ترین درجہ ہے۔ کرپشن یہ وہ کمینہ کام ہے جس میں اخلاقی اعتبار سے کھوکھلا انسان اپنی قوم کے پیسے لوٹ کر، چرا کر، ڈاکہ ڈال کر افراد اور قوم کی ترقی کی جڑیں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اخلاقیات کا سبق یہ بتاتا ہے کہ کرپشن ایک ذہنی اور روحانی بیماری ہے جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتی۔ کرپشن میں مبتلا شخص سچائی، ایمانداری، دیانتداری اور خوف خدا سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسا شخص بے شرم، ڈھیٹ اور بغیرت بن جاتا ہے جس کا مذہب صرف پیسہ
اور کالا دھن اس کا دین بن جاتا ہے. جو بکول کسے اپنی ماں کو بھی بیچ دیتا ہے. چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. وہ شعور جو انسانوں کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے ناپید ہو جاتا ہے، اور انسان اشرف المخلوقات کے درجے سے گر جاتا ہے. اپنے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بھی کرپشن اور بے ایمانی کو زندگی کا ایک حصہ سمجھا جانے لگا ہے، اور ہم مذہبی اخلاقی تعلیمات کو جانتے ہوئے بھی منافقانہ طور پر یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں. اور تبت یدا ابی لہب و تب کی قرآنی آیات کی مکروہ ترین طریقے سے ترجمانی کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے گھن آتی ہے، لیکن ان پر خدا کا عذاب ایسا مسلط ہے کہ وہ سمم بکمم امیون فہم لا یرجعون کی طرح مکروہ روحیں بن چکے ہیں. وہ بھول چکے ہیں کہ کرپشن، بے ایمانی، رشوت ستانی، لوٹ مار، چوری ڈکیتی حرام ہے، حرام کام ہے. اور وہ یہ بھول چکے ہیں کہ ویسے گناہ کے مرتکب ہو چکے ہیں جس کی کوئی معافی نہیں. یاد رکھنے کی بات ہے، گناہ گناہ ہی ہوتا ہے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو چاہے نہ دیکھ رہا ہو. طوفان نوح اخلاقی گراوٹ اور معاشرتی بدحالی کا نتیجہ تھا. وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جہاں گناہ اور ثواب کا تصور ختم ہو جائے. کرپشن غریبوں بیواؤں کی زندگی کے اوپر ڈاکہ ہے جسے کسی طور بھی معاف نہیں کیا جا سکتا. منافق ہی رہتا ہے، اسے آپ جو بھی نام دے دیں. احتساب کا نظام ہی خوبصورت معاشرے کی ضامن ہے. انصاف پہ مبنی معاشرہ کبھی بھی تباہی کی طرف نہیں جاتا. یہ قانون فطرت ہے. معاشرہ وہی معراج کی بلندی پہ پہنچتا ہے جہاں اخلاقی بلندی معاشرے کی آن بان شان ہوتی ہے. یہ اخلاقیات کون سکھاتا ہے؟ مذہب سکھاتا ہے. نظریاتی لوگ، نظریاتی کتابیں، باشعور ماں باپ اساتذہ اخلاقیات کی بنیاد ہیں. ہم سب کا فرض ہے کہ انفرادی طور پر گناہ اور ثواب میں تفریق کرنا شروع کریں، اور اجتماعی طور پر کرپشن کے خاتمے کے طور تعلیمی اداروں، گھروں، کاروباری شعبوں میں اس حقیقت کو اجاگر کریں. کیونکہ جس معاشرے سے اخلاقیات کا خاتمہ ہو جاتا ہے یقینی طور پر وہ معاشرہ تباہی و بربادی کے ڈھیر تلے دب جاتا ہے. بس یہی آج کا پیغام ہے. اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، اپنی رائے سے ضرور مطلع کریں، اور اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.